وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم قاری صاحب سے جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو خواب آتی ہے، اکثر لوگوں کو، تمام لوگوں کو آتی ہے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ان کو بیان کر دیتے ہیں، تو وہ تعبیر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی تعبیر، ان کی یہ ہوتی ہے، یہ اصل معنی کے اندر تعبیر کون بندہ، کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تعبیر لگائے اور اس کی جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر، تاکہ اس کی سمجھ آ سکے؟ جی اصل بات الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک۔ محمد اویس صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے میرے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام، باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے اپنی خواب کو نہ بیان کرنا علی اخواتک، اپنے بھائیوں پر، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے مکر کریں گے۔ اور جو شیطان ہے یہ بہت بڑا انسان کا دشمن ہے۔ یہ 13 نمبر پارہ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب اپنا کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، تو کرنا کس سے چاہیے اور تعبیر کون دے، یہ ایک حدیث سے میں ثابت کروں گا کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے۔ ویسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے فجر کی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف چہرہ کرتے تھے۔ چہرہ کرنے کے بعد پوچھتے تھے آج رات کسی کو خواب تو نہیں ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام نے خوابیں بیان کیے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوابیں بیان کیے ہیں، میں دودھ پی رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خوابیں بیان کیے ہیں کہ مجھے ایک پرا گندہ بالوں والی عورت، کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی عورت نظر آئی ہے جو مدینے سے جوفہ کی طرف چلی گئی۔ بڑی بڑی خوابیں ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد ایک تو یہ پتہ چل گیا اس حدیث سے۔ دوسری بات کہ وہ کیفیت کیا تھی، انداز کیا تھا، وہ جگہ اور شخصیت کون تھی، کام کیا تھا جس کے بعد یہ کام ہوا ہے، یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام جماعتی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام بیٹھے تھے۔ اس چیز سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ائمہ مساجد اس کی یہ ذمہ داری ہے، خوابوں کی تعبیریں دینا۔ امام جو ہیں مساجد کے امام، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی رایہ جو ہمارے جماعتی ہیں وہ ہم سے خواب پوچھتے ہیں اور ان کو تعبیریں بتانے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے پاکستان، آپ نے کبھی دیکھا ہے ویسا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ امام مسجد کہہ رہا ہو فجر کی نماز کے بعد بھی کسی کو خواب آیا؟ دیکھا کبھی آپ؟ نہیں دیکھا، نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ فجر کی نماز پڑھاتے، پیچھے چہرہ کر کے صحابہ کی طرف پوچھتے تھے، ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے بھی کسی کو خواب آیا؟ اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ فجر کے وقت کیوں پوچھتے تھے؟ کہ انسان روشن ذہن ہوتا ہے، اس کو صبح ہوتا ہے، جو خواب آئی ہوتی ہے ویسے یاد ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواب انسان کو بھول بھی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صبح پوچھتے تھے تاکہ فجر کی نماز کے فوراً بعد صحابہ کرام تازہ دم اپنی خواب کو بیان کریں۔ جب بیان کریں گے تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر بطور امام کے اس کو تعبیر دیں گے خواب کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کرام نے پوچھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعبیریں دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد تعبیر، یہ بھی اس حدیث سے بات نکل رہی کہ خواب نماز کے بعد پوچھی گئی ہے،
نماز کے بعد تعبیر ہے. کیوں؟ نماز پڑھنے سے انسان تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کا ذہن روشن ہوتا ہے اور بہترین فریش ہو جاتا ہے نماز کے بعد. جب نماز سے انسان فارغ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. وہ گھر سے آیا ہوتا ہے وضو کر کے سرد رات میں اور گرم گرم دنوں راتوں میں، تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، سربا سجود ہوتا ہے. جب وہ مسجد کے امام سے خواب کی تعبیر پوچھے گا تو وہ تعبیر اچھی اسے بتائے گا، تو پھر اللہ رب العالمین اس انسان کو شیطان کے شر سے بچا لیں گے اور اللہ رب العالمین نقصان سے محفوظ کر لیں گے. یہ ہے خواب کس کو بیان کرنی چاہیے؟ آئمہ مساجد کو بیان کرنی چاہیے. یہ طریقہ ہے اس کا. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته